الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کی روشنی میں کچھ دیر گفتگو کرنے سے قبل گنبد خضرا کے مکین خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی حاصل کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو۔ ایمان والا کون ہے؟ آج ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو پیدا ہونے کے بعد ہمارے کانوں میں اذان پڑھی جاتی ہے اور یہ مزاج دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ ایک اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرے۔ آج جب کہ وہ لاشعور ہے، عقل سے خالی ہے، وہ قوت سوچنے سمجھنے بولنے کی اپنے اندر نہیں رکھتا ہے، لیکن اس لاشعوری میں بھی وہ جو کچھ سمجھتا ہے، چونکہ انسان کے جسم میں جب سے روح پڑ جاتی ہے تب سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر کچھ سمجھنے کی صلاحیت پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے آپ بہت سے اولیاء اللہ کے حالات سنتے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ سے ہی 15 پارے 18 پارے الگ الگ اولیاء کرام کے حالات میں الگ الگ باتیں ہیں کہ وہ اتنے پاروں کے حافظ قرآن پیدا ہوئے۔ کیسے وہ حافظ قرآن پیدا ہوئے؟ کہ ان کی والدہ اتنے پارے کی حافظہ تھیں، وہ روزانہ اتنے پارے کی تلاوت کرتی تھیں، تو وہ اپنی ماں کے پیٹ میں سنتے سنتے حافظ بن گئے۔ حالانکہ یہ ہر آدمی یا ہر بچے کے ساتھ میں نہیں ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کہیں کہیں ظاہر فرماتا ہے کہ ہر جگہ ہر آدمی کے ساتھ میں نشانیاں نہیں ظاہر ہوتی۔ ایک قاعدہ اور قانون اللہ نے بنایا ہے، دنیا اسی قانون کے تحت چلتی ہے، لیکن کہیں کہیں قدرت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو اللہ ظاہر فرما دیتا ہے۔ تو کچھ اولیاء کرام کی زندگی میں ہم کو اس قدرت کا نمونہ دکھائی دیتا ہے، لیکن اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ لاشعوری کے زمانے میں بھی کچھ اتنا شعور ہوتا ہے کہ بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے ہی کچھ سمجھنے سیکھنے لگتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کہ جو عورت حاملہ ہو وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، خوش رہے، اچھی بات کرے، اچھے کام کرے، تاکہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اس تاثیر کو قبول کرے اور اس کی زندگی میں وہی باتیں ظاہر ہونے لگے۔ الغرض ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے ذہن میں پیدا ہونے کے ساتھ کان میں ایک صدا بلند کی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے، شعور بڑھتا ہے، تو ویسے ویسے ہم کو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہم ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تو مسلمانوں کی رسم و راہ ہم کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، کل مولود یولد علی فطرۃ، کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے اچھی فطرت کے ساتھ، فطرت سلیم کے ساتھ، اسلام کی فطرت کے ساتھ۔ چونکہ جب ہم انسان کی فطرت پر غور کرتے ہیں اور اسلام کے احکام پر غور کرتے ہیں تو اسلام کے احکام وہی ہیں جو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ تو فطرت اسلام پر بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں، یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، کہ اگر ماں باپ یہودی ہیں تو اسے یہودی بنا لیتے ہیں، نصرانی ہیں تو نصرانی بنا لیتے ہیں، مجوسی ہیں تو مجوسی بنا لیتے ہیں، مسلمان ہیں تو مسلمان بنا لیتے ہیں، مشرک ہیں تو مشرک بنا لیتے ہیں۔ تو بچہ تو صحیح فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ جس مذہب پر ہوتے ہیں اپنے بچے کو اسی مذہب پر ڈھال لیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے فقہا بیان فرماتے ہیں کہ ایک فیملی اگر دارالحرب سے قید کر کے دارالاسلام لائی جائے اور فیملی ممبر میں ایک باپ، ایک بچہ، ایک ماں ہو، اگر ماں باپ میں سے دونوں مسلمان ہو گئے تو بچہ مسلمان کہلائے گا، لیکن دونوں کو اسلام پیش کرنے کے بعد اگر ان میں سے ایک مسلمان ہوتے ہیں دوسرا مسلمان نہیں ہوتے ہیں
ایسی صورت میں بھی اس بچے کو خیر الابوین کے ماتحت قرار دے کر جو آدمی اسلام قبول کر لے گا اس کے ماتحت قرار دے کر بچے کو مسلمان مانا جائے گا۔ غور کریں آپ، اسلام کا کتنا بڑا احسان ہے، اور ایک انسان کو مسلمان بنائے رکھنے اور ایک مسلمان کا جو رتبہ ہے وہ عطا کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے کہ ماں باپ میں سے ایک مسلمان دوسرا کافر، تو بچے کو کافر کے ماتحت کہہ کر کے کافر نہیں کہا جائے گا، مسلمان کے ماتحت کر کے مسلمان کہا جائے گا۔ تو اب بات سمجھ میں آئی کہ ماں باپ جس مذہب پر جس دین پر ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اسی پر ڈھالتے ہیں۔ تو کچھ بنیادی باتیں مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے ناطے ہم سب کو معلوم ہوتی ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، موٹے موٹے کچھ مسائل ہم کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جتنی معلومات ہم لوگوں کو عام طور پر ہے، کیا ایک مسلمان کے لیے اتنی معلومات کافی ہیں؟ ایک مومن ہونے کے لیے اتنی معلومات کافی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ایمان والا شخص اپنے آپ کو پکا مومن، پکا مسلمان کیسے کہلائے گا؟ اس کے لیے کچھ مزید سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی سیکھنے کا طریقہ ہم کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو مسجد میں، مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، بنیادی 2-3 کتابیں پڑھا دی جاتی ہیں، بنیادی کچھ باتیں سکھا دی جاتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ عربی پڑھ لیا، دین سیکھ لیا، لیکن کیا اتنا سیکھ لینا کافی ہے؟ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی بڑی آبادی میں ہیں کہ اس آبادی میں ہر ذہن، ہر خیال، ہر مذہب، ہر دین کے ماننے والے ہیں۔ جب ایسے لوگوں سے آپ روبرو ہوتے ہیں اور آپ کے مذہب کی بنیادی باتیں آپ سے پوچھی جاتی ہیں، تو کیا آپ بتانے پر قدرت رکھتے ہیں؟ آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، لیکن پوچھا گیا مسلمان کس کو کہتے ہیں، مومن کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف بتائیے، ڈیفینیشن کیا ہے وہ بتائیے۔ کیا آپ بتا پائیں گے؟ 5 کلمے آپ کو یاد ہیں؟ اگر یاد ہیں تو ان کا ترجمہ بھی معلوم ہے۔ آپ کہتے ہیں ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو معبود کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ پہلے دادا دادیاں، نانا نانی، اڑوس پڑوس والے، بڑے بوڑھے سے یہ سب چیزیں سیکھ لی جاتی تھیں کہ لوگ بتا دیتے تھے، ہم سیکھ لیتے تھے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، تو ہم کو اس کا انتظام کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ بغیر سیکھے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ مسجد عام انسان کی ملکیت ہے، یوں تو اللہ کی ملکیت ہے، لیکن اس کی ذمہ داریاں پوری کرنا عام انسان کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقے، اپنے اطراف کی مسجد کو آباد کرے،
اس کو ترقی دے، اس کے اندر انتظامات کرے، اور جو میں نے عرض کیا ہے ان باتوں کے سیکھنے سکھانے کا انتظام بھی مسجد سے کیا جائے، کیونکہ آج پبلک کو بیٹھانے کے لیے ایک فارغ جگہ اگر آپ ڈھونڈیے تو مسجد سے بہتر جگہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور ہم آپ نے مسجد کو 2 رکعت نماز ادا کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، جبکہ یہ مسجد 2 رکعت نماز کے ساتھ ساتھ ایک بہترین درسگاہ بھی ہو سکتی ہے، بہترین تعلیم گاہ ہو سکتی ہے، بہترین مشورہ گاہ ہو سکتی ہے، بہترین فلاح اور بہبود کا مرکز ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے مل کے محبت سے، اخلاص سے، ایک جہتی سے کام کرنا ہوگا۔ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچے تو کوئی کام نہیں ہوگا، اور آج یہی ہوتا ہے، ہر محلے کی یہ شکایت ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچے بنا ہم کو سکون نہیں ملتا، اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے چھوٹوں کا سننا ہم کو پسند نہیں ہوتا۔ دونوں چیزیں ہیں۔ اس وجہ سے آج مسجدوں سے جو پیغام جانا چاہیے، جو کام ہونا چاہیے، وہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ ورنہ آپ مسجد نبوی کے ماڈل کو سامنے رکھیے۔ مسجد نبوی ایک وقت میں نماز ادا کرنے کی جگہ بھی ہے، ایک وقت میں حضور کی تعلیم دینے کا ذریعہ بھی ہے، کہ مجلس کہاں منعقد کرتے تھے، صحابہ کہاں بیٹھتے تھے؟ مسجد نبوی میں۔ لوگوں کے انصاف اور فیصلے کہاں ہوتے تھے؟ مسجد نبوی میں۔ دور دراز سے جو لوگ ملنے آتے، سیاسی گفتگو کرنے آتے، اس کے لیے حضور کہاں بیٹھتے تھے؟ مسجد نبوی میں۔ تو مسجد نبوی کی حیثیت کو سامنے رکھا جائے، اور اسی حیثیت کے پیش نظر اگر ہر علاقے کی مسجد کو بنایا جائے تو اس قوم کے لیے بڑا کام ہو۔ لیکن وہی چیز کہ اس کام کو کرنے کے لیے ہماری قد سے زیادہ ہم کو اپنا دل بڑا کرنا ہوگا۔ ہر انسان کو دل بڑا کرنا ہوگا، اور بڑے دل کے ساتھ بڑا کام کرنا ہوگا۔ مگر یہ باتیں کہے کون؟ اس میں آگے بڑھے کون؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بلی آ رہی ہے چوہا چھپ جائے، کہ بلی کے گردن میں گھنٹی ڈال دو، ہے نا؟ چوہے یہ مشورہ کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھ کے بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون؟ جو بھی چوہا آگے بڑھنا چاہے، بلی تو پہلے اسی پر حملہ کرے گی۔ تو آج ہماری قوم کا یہی حال ہے کہ قوم کو سدھارنے کے لیے جو آدمی آگے بڑھے، سب سے پہلے اسی کا پتہ صاف کیا جاتا ہے، اس لیے کوئی آگے بڑھنے کی جرات نہیں کرتا۔ آج میں دھوم دھڑاک والی تقریر نہیں کرتا۔ مجھے بھی لوگ کہتے ہیں امام صاحب آپ کی تقریر میں مزہ نہیں آتا، ہم کو تو نیند آ جاتی ہے۔ بھئی کیسی تقریر ہونی چاہیے؟ کہ ایک ہاتھ اونچا کودنا چاہیے، ہاتھ پیر پٹکنا چاہیے، جھاگ نکلنا چاہیے۔ میں بولا بھائی ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیے 5 کلمے کا ترجمہ جب آپ بیان کریں گے، ایمان کی تعریف بیان کریں گے، تو آپ کتنا کودیں گے، کتنا اچھلیں گے؟ بھئی کرامت بیان کرنا ہے، معجزہ بیان کرنا ہے، بس یوں ہی قصے کہانیاں بیان کرنا ہے، تو آپ چاہے جتنا کود لفانگ لو۔ لیکن اگر بنیادی چیزیں سبق در سبق سکھانا ہے آپ کو، ایک ایک چیپٹر سمجھانا ہے آپ کو، تو آپ اس میں کود پھلانگ کر نہیں، آپ اس کو آرام آرام سے ہی سمجھا سکتے ہیں۔ آپ کو ایسے ہی سمجھانا ہوگا جیسے آپ ایک درس گاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے طالب علم ہوتے ہیں، اور آپ ایک ایک چیز کو سمجھاتے ہیں،
اور اس میں آپ کو جوشیلے انداز میں نہیں کرنا ہے، آپ کو عوام کے ذہن کے مطابق سمجھانا ہے۔ آپ کے سامنے جو بیٹھے ہیں وہ پہلے سے BA پاس کر کے نہیں آئے ہیں، وہ عالمیت پاس کر کے نہیں آئے ہیں۔ اگر وہ عالمیت پاس ہی کر لیتے تو ہمارے پاس سننے کی ان کو ضرورت کیا تھی؟ وہ تو پہلے سیکھ گئے ہوتے۔ تو ان کو سکھانا ہے، تو سکھانے کے لیے انداز ٹھنڈا ہونا چاہیے، آرام آرام سے سمجھانا چاہیے۔ بات علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ایمان، اسلام، توحید، رسالت، ان چیزوں کا علم کم سے کم آدمی کو ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں عبادات، پھر عبادات کے علاوہ آپ جو کام کرتے ہیں، الغرض دین کی تعلیم، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ چونکہ دین کی مجلس منعقد کرنا یہ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے، کہ آج آپ اپنے کاروبار میں، کام کاج میں اتنا مصروف ہیں کہ ایک ایک آدمی کو پڑھانا مشکل ہے۔ بھئی نہ آپ کے پاس وقت ہے نہ ہمارے پاس وقت ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ ہم 100 200 40 50 آدمی ایک دن ایک ساتھ بیٹھیں گے اور آپ کوئی سبق پڑھا دیں، کوئی چیز سکھا دیں، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، جنازے کے بارے میں، تو یہ ممکن ہے۔ بھئی ایک دن ایک ٹاپک لے کر 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیان کر دینا اور آپ سب کا سن لینا، یہ ممکن ہے۔ اور یہی اب تک ہوتا آیا ہے، ہمارے بزرگوں کے زمانے میں یہی ہوتا آیا ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے پاس ہفتے میں ایک دن جمعہ کا ہوتا ہے، جمعہ کی تقریر میں ہم کچھ سیکھنے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ناکافی ہے۔ اس لیے وقت نکال کر مل بیٹھ کر ایک دن مقرر کیا جائے اور اس ایک دن میں درس کا انتظام کیا جائے، تو اس طرح سے بڑا کام ہو سکتا ہے۔ لہذا دین سیکھنا یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آج اسلامی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کئی جگہ ہم غلطی کر جاتے ہیں، تو ان غلطیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ علم سیکھا جائے۔ علم سیکھنے کا مطلب صرف سن لینا کافی نہیں ہے، اس کو سنا جائے، یاد کیا جائے اور بولنے کی پریکٹس کی جائے، تاکہ جب آپ کو کسی کے سامنے بیان کرنا ہو، ٹھیک ہے آپ اور لوگوں کے سامنے بیان مت کیجئے گا، لیکن آپ کی ذمہ داری آپ کی بیوی کے حق میں، آپ کے بچوں کے حق میں تو یقینی ہے نا، کہ جس طرح ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ کماتا ہے، اسی طرح اس پر فرض ہے کہ دین سکھانے کے لیے ان کو باتیں بتائے، ان کی تربیت کرے، انہیں سکھائے، انہیں سمجھائے۔ تو یہ کام آپ کب کر پائیں گے؟ جب آپ سنیں گے، سیکھیں گے، بولنے کی کوشش کریں گے۔ آپ صرف جمعہ میں جو سنتے ہیں، آپ ہفتے بھر الگ الگ حصہ اپنے بیوی بچوں کے سامنے اس کو بیان کیجئے۔ کوئی ضروری نہیں کہ انداز یہی ہو، الفاظ یہی ہو، جو آپ نے سمجھ لیا ہے وہ سمجھ کی بات اپنے بچوں میں اپنے الفاظ میں آپ اتار دیجئے، تو یہ بڑا کام ہو جائے گا۔ بھئی بچوں کی تعلیم و تربیت یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آج جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، اس ماحول میں اپنے بیوی بچوں کو دین سکھانا سب سے اہم فرض ہے، کیونکہ ماحول اتنا خراب ہے،
اس خراب ماحول میں جب ہمارا بچہ سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دنیا کی خرافات سیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن دین سیکھنے کو نہیں ملتا ہے. تو دین سکھانے کی ذمہ داری ہماری ہے، یہ فرض ہمارا ہے. تو ہم اس کا انتظام کریں، چاہے مسجد میں پڑھانا ہو یا اپنے گھر میں بیان کرنا ہو، علماء کی مجلس میں جانا ہو، دینی محفلیں منعقد کرنا ہو، تو اس کے ذریعے سے آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے طے ہونا چاہیے کہ آج ہم یہ ٹاپک سننا چاہیں گے، یہ بات سیکھنا چاہیں گے، اور اس کے متعلق جو بھی ضروری بات ہیں وہ ساری باتیں آپ سیکھیں. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مہینہ چل رہا ہے. 11ویں شریف کی نیاز ہر طرف لوگ کر رہے ہیں، کرا رہے ہیں، لیکن حضور غوث پاک سب سے پہلے علم دین حاصل کرتے ہیں. 25 سال تک آپ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، طلباء کے بیچ میں آپ درس دیتے ہیں، فتویٰ لکھتے ہیں. حضرت غوث پاک کے زمانے میں ایک مسئلہ سامنے آیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑنے کے درمیان قسم کھا لیا کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں جو پوری دنیا میں اس عبادت میں اکیلا رہوں، کہ اکیلے اس وقت میں وہ عبادت کروں تو اس کی بیوی پر طلاق ہو جائے. یہ قسم تو کھا لیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ پوری دنیا کتنی بڑی ہے، لوگ کہاں کب کون سی عبادت کرتے ہیں یہ معلوم کرنا کتنا مشکل تھا. پھر ایسی عبادت تلاش کرنا جس عبادت میں کوئی اس کا شریک نہ ہو، وہ اکیلے اس وقت وہ عبادت کرے. ایسی عبادت کہاں سے ڈھونڈ کر لائے اور ایسا وقت کہاں سے لائے؟ آخر اس قسم کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہو؟ ایران، عراق، اطراف کے تمام علماء اس کا جواب دینے سے قاصر ہو گئے. بھئی سوال سب جگہ بھیجا گیا مگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس آدمی کے لیے کون سی عبادت بتائی جائے کہ اس کی عبادت بھی ہو جائے اور بیوی پر طلاق بھی نہ ہو. ایسی حالت میں یہ سوال غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا. غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے برجستہ قلم اٹھایا اور جواب لکھا کہ اس آدمی کے لیے خانہ کعبہ کو خالی کرا لیا جائے، خانہ کعبہ کے اطراف میں کسی کو جانے نہ دیا جائے، اور اس آدمی سے خانہ کعبہ کا 7 چکر طواف کروایا جائے کہ پوری دنیا میں خانہ کعبہ ایک ہے. اور جب وہ خانہ کعبہ کا طواف اکیلے کرے گا تو اس کی اس عبادت میں پوری دنیا میں کوئی اس کا شریک نہیں ہوگا. لہذا اس آدمی کی قسم پوری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف ایسے وقت میں کرایا جائے جب کوئی اس کے ساتھ شامل نہ ہو. تو اس طرح سے اس کی قسم بھی پوری ہوگی اور اس کی بیوی پر طلاق نہیں ہوگی. الغرض حضرت غوث اعظم کے دماغ میں یہ جواب کیسے آ گیا؟ علمی مہارت کی وجہ سے، علمی مطالعے کی وجہ سے، علم سیکھنے کی وجہ سے. تو جب آدمی علم سیکھتا ہے تو اس کے پاس سوالوں کا جواب ہوتا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ آدمی کچھ بننے سے پہلے کچھ سیکھ لے. حدیث پاک میں ہے کہ تم بادشاہ بننے سے پہلے علم حاصل کرو.
کہ بادشاہ بننے کے بعد تم علم حاصل کرنے سے کتراؤ گے، اس لیے پہلے علم حاصل کرو پھر منصب پر پہنچو، تاکہ منصب علم حاصل کرنے کے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔ آپ حضرات کے لیے منصب یہ ہے کہ آپ ایک مسلمان ہیں، یہ منصب آپ کو ہمیشہ علم حاصل کرنے کی رغبت دلائے۔ بے صحابہ کرام ہر عمر میں مسلمان ہوئے، تو جب مسلمان ہوئے تب انہوں نے علم حاصل کی، لہذا آج کا مسلمان جب وہ علم سیکھنا چاہے تب وہ علم سیکھنے کے لیے آ جائے۔ الحمدللہ علماء اس کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، بشرطے کہ علم والے علماء کے پاس آپ جائیں اور ان کے لیے سہولیات فراہم کریں، علم کی مجلسیں منعقد کریں۔